ان کلمات کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو ابدال سے یعنی کہ بدل کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے بدل کے پڑھا جاتا ہے، اور بعض کو تسہیل سے پڑھا جاتا ہے کہ نرم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہ حمزہ کو زال سے ملا کر ایک دفعہ پڑھیں گے، حمزہ کے زال مد کھڑا زبر، حمزہ زال مد کھڑا زبر آز۔ یہاں پہ مد لازم بن رہی ہے کیونکہ کھڑی حرکات کے بعد یا حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آ جاتی ہے، ساکن آ جاتا ہے تو یہاں پہ مد لازم بن جاتی ہے، تو یہاں پہ مد لازم بننے اس کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آز، ہم یہ لام کو چھوڑ دیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے۔ زال زبر زا آز، کاف زبر کا آز کا، را یا زبر روی آز کا روی، نون زیر نی آز کا روینی الذکرین۔ اس کو یہاں پہ تو ہم نے کھینچ کے پڑھ لیا، لیکن اس کی تسہیل کی اس کی وہ ہوگی مثال کہ حمزہ کو ہم درمیان والے حمزہ کو نرمی سے پڑھیں گے، تسہیل کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ زبر حمزہ زال زبر از از از، اس طرح کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ہمیں درمیان والے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ذیل کے کلمات میں دو طریقے ہیں، دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کے پڑھیں گے، یعنی کہ اس حمزہ کو الف سے بدل کے پڑھیں گے آز، اس کو زال میں ملا دیا ہے، اور دوسرے حمزہ کو الف سے ابدال ہوگا، یعنی کہ اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملا کے بدل کے پڑھا ہے الذکرین الذکرین۔ پہلے کلمے کو کیا کیا ہم نے کہ ہم نے اس کے ساتھ ابدال کے الذکرین، ٹھیک ہے، اور دوسرے حمزہ کو کہ حمزہ اور الف کے درمیان تسہیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابدال بہتر ہے، جو ابدال کا طریقہ ہے یہ بہتر ہے، لیکن یہ کہ یہ دونوں طریقے ہیں کہ ہم جیسے کھینچنا نہیں چاہ رہے تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں الذکرین، اس طریقے سے پڑھیں گے اس درمیان والے حمزہ کو ہم نرمی سے پڑھ لیں گے الذکرین، اور اس کے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا آل آنا، اور وقف سے تو پڑھیں گے آل آن، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آل آنا، حمزہ زبر حمزہ لام زبر ال، حمزہ کھڑا زبر ال نون زبر نا ال آنا ال آن، اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، لام کھڑا زبر لو اللہ، ہا پیش ہو اللہ اللہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر حمزہ لام زبر ال، اللہ، لام کھڑا زبر لا اللہ، ہا پیش ہو اللہ اللہ، الذکرین الآن اللہ